الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم اصل میں بدقسمتی ہماری کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یا ایسے معاشرے میں سکونت پذیر ہیں کہ جس میں ہر شخص چلتا پھرتا جنتی ہے، ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ کا 1 روپیہ نہ دے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ملاؤں کا ہے۔ آدمی مر جائے، شرکیات بدعات کرتا مر جائے، ایک سجدہ نہ دو۔ جو عقیدہ صحیح نہیں، شرک کر رہا ہے، اس کو ویسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اس کو جنت میں چھوڑ کے آنا ہے، مرنے کے بعد ایسی ایسی اس کی خوبیاں بیان کرے گا کہ لوگ اس کو رحمہ اللہ کہنا شروع کر دیں، اور پھر اگلے دن خوابیں سنائے گا کہ حاجی صاحب مجھے کہاں ملے ہیں، جنت میں حوروں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کا تخیل تک بھی نہیں کہ نماز چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں کے گھر بے نماز پڑھے ہیں، قسم سے کاروبار چل رہے ہیں، باولے ہو گئے، کبھی کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ مائیں جو ہیں ان کے سامنے بیٹے بے نمازی ہیں، عورتوں کے پاس ان کے خامد بے نمازی، خامدوں کے پاس ان کی بیویاں بے نمازی، سارے رشتے بے نمازی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھ لیا بس، کافر میں اور اس میں کوئی ذرے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کہو گے تو کہیں گے ہم نے دیکھا بے نمازیوں کو کہ نمازی کیا کرتے ہیں، اس کی 70 مثالیں لے آئیں گے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے بے نماز شوہر کے گھر رہنا کیسا ہے؟ سنو ذرا، عورت اس گھر میں رہے گی کہ جس گھر میں پیسہ ہو، فلوس۔ کہتے ہیں شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو خاوند نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور اس عورت کی اس خاوند سے اولاد بھی ہے، دوبارہ سن لیں، اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنے بے نمازی خاوند کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، اور بیچاری اولاد بھی پیدا کر چکی ہے، اب کیا کرے؟ جواب سنیے، کہتے ہیں جب عورت کسی ایسے شوہر سے نکاح کرے جو نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور نہ گھر میں، تو یہ نکاح باطل ہے، فسخ ہو جائے گا، یہ نکاح جائز نہیں، کیونکہ تارک نماز کافر ہے، بے نمازی کافر ہے، جیسا کہ کتاب اللہ و سنت رسول اور اقوال صحابہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر
الا الصلاۃ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے نماز کے سوا اور کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے نمازی کے علاوہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ نماز ترک کر دینا یہ گویا کہ کفر کا ارتکاب ہے، سوا اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کے پاس نہ بھیجو، یعنی مومن عورتوں کو، کہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے جائز۔ اگر عقد نکاح کے بعد اس نے نماز کو ترک کیا ہو، پہلے نمازی تھا، تاکہ شادی ہوگی میں نمازی تھا، تو نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، اسلام کی طرف رجوع کر لے۔ بعض علماء نے اس عدت کے ساتھ بھی مقید کیا ہے، یعنی اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے مسلمان ہونے پر رجوع حلال نہ ہوگا، الا یہ کہ نیا نکاح کرے۔ عورت کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اس سے جدائی اختیار کر لے اور اسے اپنے قریب نہ آنے دے، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے، خواہ اس کی اس سے اولاد بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس صورتحال میں باپ کو اپنی اولاد کا حق حضانت حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، کیونکہ کافر نے مسلمان بچوں کی تربیت کیا کر رہی۔ مسئلہ کی اس سنگینی کے پیش نظر اپنے مسلمان بھائیوں کو تنبیہ کرتے ہیں ہم کہ وہ اپنی بیٹیاں اور وہ عورتیں جن کے وہ ولی ہیں ایسے لوگوں کے نکاح میں نہ دیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس مسئلے میں وہ کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کا لحاظ نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ہو اور پھر توبہ کر لی ہو تو وہ کیا اس ترک کی ہوئی نمازوں کی قضا کرے گا؟ تو جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر کے رجوع کر لیا تو اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ترک کی ہوئی نمازوں کی اس پر قضا واجب ہے یا نہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا رہا، اس نے نمازیں پڑھی نہیں، تو اس بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح قول وہ ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے تو اسے اس کی قضا کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ جس عبادت کا وقت مقرر ہو تو اسے اس وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح وہ قبل از وقت صحیح نہیں، اس طرح بعد الوقت بھی صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نماز کو شارع نے ہم پر فرض قرار دیا
اور اس کے لیے یہ بھی فرض کیا کہ اسے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ادا کرنا ہے۔ جیسے اس جگہ نماز ادا کرنا صحیح نہیں جسے نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کیا، اسی طرح اس وقت بھی نماز ادا کرنا صحیح نہیں جو اس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا۔ لہذا جو شخص نماز ترک کر دے اسے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے اور دیگر نیک عمل کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے نماز کو اس جگہ پر پڑھنا ہے جس جگہ پر پڑھنے کا حکم دیا، یعنی حمام سے، قبرستان سے، اونٹوں کے باڑے سے بنا فرمایا۔ اسی طرح نماز کو طہارت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ تو جب وقت سے نماز گزر جائے، انسان بہت کمزور ہے، دفتر میں تو اس کے وقت پر جاتا ہے، کیوں؟ ڈر ہے تنہا نہ پڑ جائے، لیکن نماز کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ یہ آخرت پر ایمان میں کمی کی دلیل ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور وقت پر اور سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا اس حکم کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔